حديث number 57. حدثنا عبد الله ابن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. اسماء بنت یزید یہ نئی صحابیہ ہیں، ان کا ذکر لکھ لیتے ہیں. اسماء آپ حضرات کو یاد ہوگا، ہم منہاج السوی کے درس میں بھی یہ تقریباً افراد 2-3 نام نئے ہیں، باقی سبھی افراد کے بارے میں لکھے تھے. اسماء بنت یزید بن السکن، آپ کے دادا کا نام سکن ہے. اسماء بنت یزید بن السکن الاشہلیہ الانصاریہ. اسماء بنت یزید بن السکن الاشہلیہ الانصاریہ، ٹھیک ہے، بنو الاشہل قبیلہ ہے یہ. ہجرت کے پہلے سال آپ اسلام قبول کیے، ہجرت کے پہلے سال آپ اسلام قبول کیے، اور آپ کو خطیبۃ النساء کہا جاتا تھا. خواتین کی صحابیات کی اسپوک پرسن کہا جاتا تھا آپ کو، اسپوک پرسن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کرنا ہوتا تو صحابیات ان کو بولتے اور وفد بنا کے جاتے تھے، پورے گروپ بنا کے جاتے تھے، اور جب گروپ آتا تھا اس گروپ میں سے اسماء رضی اللہ عنہا بات کرتی تھی، باقی سب خاموش، یعنی ان کے لیڈر جیسے تھے یا ان کے اسپوک پرسن تھے. یہ بہت اچھی واعظہ بھی تھی. آپ جنگ خیبر میں بھی آپ شریک رہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہیں، اور جنگ میں شریک رہیں مطلب کھانا پکانے یا پانی پلانے کے لیے نہیں، باضابطہ تلوار لے کے میدان میں اترے تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنگ یرموک میں بھی آپ سرکار کے وصال کے بعد جو جنگ یرموک ہوئی تھی روم سے، بہت بڑی جنگ جو ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ، خطرناک جنگ تھی وہ. اس جنگ میں بھی، ویسے جنگ خیبر بھی کوئی کم جنگ تو نہیں تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی آپ شریک رہیں، اور 9 رومیوں کو آپ نے قتل کیا تھا. دشمن کے فوج میں سے 9 دشمنوں کو آپ نے قتل بھی کیا تھا. تو بڑی یعنی زبردست خاتون تھی، بہت زبردست خاتون. جنگ خیبر کے موقع پہ جب آپ یہ جنگ میں شریک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابی کو مقرر کروائے تھے ان کے قریب، کیونکہ نئے خاتون تھے اور جنگ میں چلے گئے تھے. ان کا اصرار تھا، سرکار تو کبھی خواتین سے حکم نہیں فرمائے جنگ میں فائٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی آگے آ جاتے اور ان کے اندر صلاحیت ہوتی. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 وقت روکے بھی، دیکھو اگر نہیں گئے تو بہتر ہے، تو وہ اصرار کرے. تو جب میدان جنگ میں گئے تو حضور دوسرے سپاہی کو، دوسرے صحابی کو مامور کرے تھے کہ نظر رکھنا، خاتون ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن غالب آ جائے تو پھر نقصان پہنچا دے. تو اس طرح سے جنگ خیبر میں ہوئی. لیکن اس کے بعد یعنی ایکسپیرینسڈ ہو گئے تھے، تو پھر جنگ یرموک میں تو پھر 9 لوگ کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے ختم کیے تھے. اور آپ کا انتقال 69 ہجری کو ہوا. 69 ہجری کو اسماء بنت یزید الاشہلیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. حضرت اسماء بنت یزید الاشہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین کلائیوں تک تھا. اب دیکھیں آپ، یعنی پہلی روایت میں تھا کہ کم تھا، جی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے آپ کے آستین. تو چھوٹے رہنے کا مطلب کیا ہے میں بتایا آپ کو. چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلائیوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے، بس اس کو چھوٹے کہہ رہے ہیں. چھوٹے کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا وہ جو سفاری پہنتے دیکھو ہمارے پاس عام طور پہ، وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونی سے اوپر والے آستین نہیں پہنتے تھے.